بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا بہت ہی مبارک اور قیمتی مہینہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اپنی جتنی بھی نعمتیں اتاری ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے. ایمان اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلے نمبر کی نعمت ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ ایمان ہی اصل ہے اور ایمان پر ہی دار و مدار ہے. ایمان ہی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص اس زمین پر مومن کہلاتا ہے اور آخرت میں وہ جنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے. بس چنانچہ جس کے پاس ایمان ہے وہ اس کائنات کا مالدار ترین شخص ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے وہ در حقیقت حقیقی معنی میں ہر چیز سے محروم ہے. اس کو اگر آپ مسکین کہہ لیجئے، محروم کہہ لیجئے، بے بس کہہ لیجئے، یا جو لفظ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے وہ آپ کہہ لیجئے تو وہ کافی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہی سب کچھ ہے اور ایمان پر ہی سب کچھ ہے. وہ ایمان ہی کی تو برکت ہے کہ جس نے آج ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے. وہ ایمان ہی تو ہے کہ جس کی توسط سے، جس کے واسطے سے آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. وہ ایمان ہی تو ہے کہ جس کی برکت سے ہم روزہ رکھتے ہیں. وہ ایمان ہی تو ہے کہ جس کی برکت سے ہم اللہ کو ایک معبود مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، ان کو اللہ کا رسول اور اپنا نبی مانتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے، اس چیز کی فکر بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے. اب یہ تو بات اس چیز پر ہے کہ کوئی کس چیز کو اہم سمجھتا ہے. جس نے دولت کو اہم سمجھا اس نے اپنی دولت کی حفاظت کی، جس نے اپنی جان کو اہم سمجھا اس نے اپنی جان کی حفاظت کی، جس نے اپنی صحت کو اہم سمجھا وہ صحت کی حفاظت کرتا ہے، جس نے اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو اہم سمجھا وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بے انتہا دولت خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دولت اہم نہیں ہے، کرسی اہم ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرسی ہی سب کچھ ہے، کرسی بچی رہے گی تو سب کچھ بچا رہے گا. بس چنانچہ وہ اپنی کرسی کو بچانے میں وہ دولت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور کسی کو اپنی شہرت عزیز ہے تو وہ اپنی شہرت کے خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے. تو یہ تو سوچ کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے کہ کس نے کس کو اہم سمجھا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پوری کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے ابتر اور سب سے اعلیٰ ہے، آپ نے سمجھایا کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ کرسی، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ کوئی چیز نہیں ہے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے اہم چیز ایمان ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا کہ ایمان اہم ہے، تو اسی لیے ایمان کی حفاظت ہمارے نزدیک سب سے اہم ہونی چاہیے. ایمان کی فکر ہمارے نزدیک سب سے اہم ہونی چاہیے. مال سے بھی، جان سے بھی، زندگی سے بھی، اولاد سے بھی، اقتدار سے بھی، ہر چیز سے بڑھ کر ایمان کی فکر اور ایمان کی محنت اور ایمان کو بچانے کی کوشش. اس کی ایک بہترین مثال، اللہ کرے بات میرے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کے بھی سمجھ آ جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھی کوئی مثال ایمان کی فکر کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے ہو سکتی ہے. اور میں یہ بات اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس مثال کو قرآن نے بیان کیا، جس مثال کو قرآن نے بیان کیا، اس سے بہتر کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی کہ ایمان کی فکر کتنی اہم چیز ہے. اس روح زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان دے کر بھیجا، لوگوں تک ایمان پہنچانے کے لیے مقرر کیا.
اور انبیاء آئے اور لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو ایمان سکھایا، اور لوگوں کو ایمان پر قائم رہنے کے طریقے سکھائے، اور خود آپ بھی ایمان پر قائم رہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی ہستیاں، اتنے بڑے لوگ کہ جن کے ایمان کی خود ضمانت اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس روح زمین پر صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کی ضمانت اللہ لے رہا ہے کہ جو ایمان پر ہی قائم رہیں، ان کا ایمان ہمیشہ باقی رہے گا، اللہ ضامن ہے اس کا۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں کہ کون ایمان پر ہے، کون ایمان پر رہے گا اور کون ایمان پر مرے گا۔ یہ صرف انبیاء کا معیار تھا، لیکن باوجود اس کے جن کے ایمان کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، وہ حضرات اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہیں، اپنی اولاد کے ایمان کے لیے فکر مند ہیں۔ میں مثال آپ کو سنا رہا تھا جو قرآن نے دی ہے ایمان کی فکر کے تعلق سے انبیاء کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے جملے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مسلمان حالت میں اٹھائیے گا، ایمان پر اٹھائیے گا، موت جو آئے وہ ایمان پر آئے، موت جو آئے وہ اسلام پر آئے، والحقنی بالصالحین، اور میں اس دنیا میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہوں۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ایک عام شخص نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی اور جلیل القدر نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، اسلام پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے، اور یہ دنیاوی زندگی تیرے نیک لوگوں کے ساتھ گزرے۔ ایک مثال ایمان کی فکر کی۔ ایک اور مثال دے لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جن کو لقب ملا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ کے اجداد، ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا آپ کی اولاد میں سے ہے کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے نبیوں کو اٹھایا، آپ کی نسل میں سے اللہ نے نبیوں کو اٹھایا، اور ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے باپ کا لقب ملا۔ ایک لقب خلیل اللہ کا ہے کہ اللہ کا دوست ہے نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن نے انہی کے ساتھ ان کے پوتے حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، تم ہمارے بعد بھی اپنے دین پر قائم رہنا، اور ہمیں تمہارے دین کی فکر ہے نا، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان مرو، تمہارا دم اس حال میں آخر ہو کہ تم اسلام پر ہو۔ یہ کون فکر کر رہا ہے؟ یہ انبیاء فکر کر رہے ہیں۔ کس کی فکر کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی، اپنی آنے والی نسلوں کی۔ اور ایک جگہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ قرآن نے ان کی اولاد کا بھی تذکرہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب مرض الموت آیا اور آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے عہد لے رہے ہیں، ایک وعدہ اپنے بیٹوں سے لے رہے ہیں، ایک عہد اپنے بیٹوں سے اٹھوا رہے ہیں، اور وہی اٹھوا رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں تو تم نے اللہ کو مانا، اللہ کی عبادت پر قائم رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، تم آج مجھ سے عہد لو اور آج مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو اور مجھے اطمینان دلاؤ کہ میری موت کے بعد بھی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم اللہ کی عبادت پر قائم رہو گے۔ تو تمام اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ابا جان ہم آپ کی موجودگی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے رب ابراہیم کے رب، اسحاق کے رب، اور جو ہم سب کا معبود ہے اللہ، ہم اس کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سارے کے سارے مسلمان بن کے رہیں گے۔ یہ مثال تھی قرآن کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی زیادہ اہم کوئی اور مثال ہو سکتی ہے کہ قرآن نے خود انبیاء علیہم السلام کی فکر کو نقل کر دیا کہ ایمان کیا شے ہے کہ جس کی فکر خود نبی کر رہے ہیں، ایمان کیا شے ہے کہ جس کی فکر اپنی اولادوں میں ایمان کو باقی رکھنے کی، اولادوں کو اسلام پر باقی اور قائم رہنے کی فکر خود انبیاء علیہم السلام کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو بٹھا کر وصیت کر رہے ہیں، اور ان سے عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ تم ہمارے بعد ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی عبادت پر قائم رہنا، مسلمان بن کر رہنا، اور اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان رہو، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ ہے وہ ایمان جس کو کہا گیا کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب سے بڑا محروم ہے۔
تو لہٰذا جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایمان ہی اصل ہے اور ایمان ہی حقیقت ہے اور ایمان ہی سب کچھ ہے، تو اس بنیاد پر ایمان کی فکر بھی کرنا بہت ضروری ہے، ایمان کی فکر بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کیوں نہ ہم کریں، خود انبیاء نے کی ہے، ان ہستیوں نے کی ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان دے کر بھیجا ہے اور جن کی ایمان کی گارنٹی خود اللہ نے لی ہے، وہ لوگ اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہیں۔ تو میرے اور آپ جیسے شخص کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے، کتنا اس تعلق سے سنجیدہ ہونا چاہیے، کتنا اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے، کتنا اس تعلق سے ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کیا ہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن شیطان ضرور سمجھتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو یا نہیں ہو، اسے ضرور اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ ایمان بچا کر لے جائیں گے، اگر یہ ایمان بچا کر لے جائیں گے تو کل ان کو ان کا ایمان جنت میں داخل کروا دے گا، اور اسی جنت میں داخل کروائے گا جس جنت میں سے مجھے نکالا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جنت کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ دیکھیے چور اور رہزن اور ڈاکو اور لٹیرا، وہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، اسی جگہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ اسی عمارت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ اسی تجوری کا تالا توڑتا ہے، وہ اسی گھر میں جو ہے وہ چوری کی غرض سے جاتا ہے کہ جس میں اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ چور بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ کسی ویران یا اجڑے ہوئے گھر یا کنگال گھر میں گھس جائے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر، وہ بھی ایک اینالائز کرتا ہے، وہ بھی ایک سروے کرتا ہے، اس کے بھی جاسوس ہوتے ہیں، اس کو بھی خبر دینے والا ایک پراپر عملہ ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ مکان مالک کب نہیں ہوگا، گھر کے کس کمرے کے اندر تجوری رکھی ہوئی ہے، اور تمہیں کس وقت داخل ہونا ہے، اور کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہے، تمہارا انٹر کہاں سے ہوگا، تمہارا ایگزٹ کہاں سے ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی خدشہ یا کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو تمہیں بھاگنا کس طرف ہے۔ تو یہ چور کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کا پورا ایک انٹیلیجنس بیورو ہوتا ہے جو اس کو رپورٹ کرتا ہے اور وہ اس کے بہاف پر اپنی چوری کو پلان کرتا ہے، اور وہ بڑی مہارت اور محنت کرتا ہے، اور وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، حماقت کے ساتھ نہیں کہ وہ دن کے 12 بجے چلا جائے، یا اس وقت نہیں کہ جب گھر کے اندر لوگ موجود ہوں، وہ تو راستہ دیکھتا ہے کہ کب گئے ہیں، اور یہ تک اس کو اندازہ ہوتا ہے، یہ تک اس کو خبر ہوتی ہے کہ گھر والے گئے ہیں کب تک لوٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی چوری کی واردات میں سننے میں آتا ہے کہ رات 2 بجے تک 2:30 بجے تک گھر پہ تھے، بس ذرا سی دیر جو ہے بس اسٹینڈ تک گئے چائے وائے پینے، 15-20 منٹ کا وقفہ، اور اتنے میں تالا ٹوٹ گیا اور سامان غائب۔ کتنا زبردست انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کا بھی۔ میں چوری تو نہیں سکھا رہا نا آپ کو، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا رہزن ہے، سب سے بڑا چور ہے، وہ تو آج کے ان دنیاوی چوروں سے بھی زیادہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا انٹیلیجنس بیورو تو بہت اسٹرانگ ہے، وہ تو بہت بڑی صلاحیت والا ہے، اس کو تو پتا ہے نا کہ کس کے پاس کیا ہے۔ وہ ایک مندر میں گھنٹہ بجانے والے کے یہاں نہیں جائے گا، وہ ایک مورتی کے آگے ہاتھ جوڑنے والے کے یہاں نہیں جائے گا، وہ جائے گا ایک ٹوپی پہننے والے کے پاس، ایک داڑھی رکھنے والے کے پاس، ایک مسجد میں آنے والے کے پاس، ایک سجدہ کرنے والے کے پاس، ایک قرآن پڑھنے والے کے پاس، ایک روزہ رکھنے والے کے پاس، ایک نیک کام کرنے والے کے پاس۔ یہ تو ظاہری چیز ہو گئی، یہ چور کا وہی اینالائز ہو گیا کہ بلڈنگ تو بڑی شاندار ہے، لیکن اب بلڈنگ کے اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ سارا ڈپازٹ بینک میں ہے، تجوری مکان تو عالیشان ہے، 2 کروڑ کی کوٹھی ہے، لیکن ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو ایسی 2 کروڑ کی کوٹھی میں ڈاکہ ڈالنے سے بھی کیا ملے گا؟ تو بظاہر وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہاں اوپر سے تو بڑا دیندار لگ رہا ہے، داڑھی بھی بڑی اگا رکھی ہے، ٹوپی بھی بڑی پہنتا ہے، کرتا پجامہ بھی پہنتا ہے، تسبیح بھی گھماتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اصل میں ایمان تو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو یہ تو بیچارہ ویسے ہی محتاج ہے، اس کو لوٹنے سے کیا مطلب ہے، اس کو لوٹنے سے کیا ملے گا، تو ویسے ہی لٹا ہے۔ اس کو پتا ہے دل کا حال، وہ جانتا ہے دل کی کیفیت، ہمارے دل کے کس دریچے کس کونے میں کہاں ایمان کی ایک معمولی سے بھی شمع روشن ہے، ایمان کا ایک معمولی سا بھی ذرہ اگر ہے، وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا، کسی حال میں نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ تو اسی لیے انبیاء ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ڈرا رہے ہیں کہ ایمان کی فکر کرو، ایمان کو بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے لیے سنجیدہ رہو اور ایمان کے لیے فکر مند رہو۔ تو یہ ایمان کی فکر جو ہمارے اندر خاص طور سے آنی چاہیے، اللہ میرے اندر بھی پیدا فرمائے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ اور مزید بات آگے کی سنیے، یہ مضمون تو ذہن کے اندر قائم ہو جانا چاہیے کہ ایمان ہی اصل شے ہے اور ایمان کی فکر ہی سب سے اہم چیز ہے۔ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایمان کی حفاظت مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر حال میں ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے کسی شخص کو اپنی جان دینا پڑے، اپنا مال دینا پڑے، اپنی اولاد دینی پڑے، تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں قربان ایمان پر ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے پر سے کی قربانی بھی اگر مطلوب ہو تو قربانی دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یاد کرو حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو کہ آخری عمر میں اللہ نے اولاد دی اور بیٹا دیا، اللہ نے ایمان کا امتحان تو کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو ہی تو جانچنا تھا، یہی تو پرکھنا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے اندر اولاد کی محبت آئی یا اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے خواب میں اشارے دے دیے کہ آپ بیٹے کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحہ نہیں رکے، کہا اللہ کا حکم ہے، میں فوراً اس کو کر گزروں گا،
تو یہ تو ایمان کی کسوٹی اور ایمان کے لیے قربانیوں کی مثال تو خود انبیاء نے دے دی. کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے, کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے بات کو سمجھنا. اگر اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم سے زیادہ مجھے کہہ لینے دیجیے یہ لفظ. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ بات بولوں, یہ لفظ بولوں, لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے یہ بات کہ اگر اتنی ساری مثالیں سننے کے بعد اور اتنی ساری قربانیاں خود انبیاء کی دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی اپنے ایمان کے تعلق سے ہم فکر مند نہیں ہوتے ہیں تو مجھے کہہ لینے دیجیے یہ بات کہ پھر ہم سے بڑا بے وقوف اس روح زمین پر پھر کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا ہم سے بڑا بے وقوف. اللہ تعالیٰ ایمان کی فکر نصیب فرما دے, ایمان کے لیے کی طرف متوجہ ہم لوگوں کو فرما دے. اور خاص طور میں اس دور میں, اب ذرا آگے کی بات سنیے, یہ مضمون قائم ہو جانے کے بعد آگے کی بات سنیے, خاص طور سے اس دور اور اس زمانے میں کہ جس کے بارے میں اس کائنات کے سب سے سچے انسان, سب سے مخلص انسان, سب سے ہمدرد انسان, جن کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا, اور ایک جگہ قرآن نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے, جو بات اللہ وحی کے ذریعے آپ کی زبان پر اتارتا ہے وہ بات آپ لوگوں سے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے تعلق سے جو پیشنگوئی فرمائی وہ صحیح احادیث کے اندر یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر وہ دور آ کر رہے گا, وہ دور آ کر رہے گا کہ فتنوں کی بوچھار اور فتنوں کی برسات ہوگی اور فتنوں کی رات تاریک ہو جائے گی, اور حال یہ ہوگا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے اور شام کو مرتد ہو جائیں گے, شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح میں مرتد ہو جائیں گے, اور معمولی سی دنیا کے خاطر, چند کوڑیوں اور چند سکوں اور چند پیسوں کے خاطر لوگ اپنے دین کو بیچ رہے ہوں. آہا, اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کو بیدار اور متوجہ کرے. یہ وہی دور ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا دور ہے کہ وہی فتنوں کے دور میں ہم داخل ہو چکے, اسی دور اسی زمانے میں ہم جی رہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پہ وہ دور آئے گا اور آ کر رہے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے, شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو لوگ کافر ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ دور بھی آئے گا میری امت کے اوپر کہ جس طرح سے اسلام کے اندر جوک در جوک لوگ داخل ہوئے, وہ دور بھی آئے گا کہ ایسے ہی اسلام سے جوک در جوک, گروہ در گروہ لوگ خارج ہوں گے, اسلام سے نکلیں گے. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جس میں مصلیوں سے, نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوں گی, ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. وہ دور آئے گا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے جائیں گے, لیکن ان میں ایک بھی, چند لوگوں کے علاوہ لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. ظاہر میں مسلمان ہوں گے اور اندرون میں وہ اسلام سے بیزار ہوں گے, غیر شعوری طور پر اسلام سے اور ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے. اللہ کی پناہ میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ وہی دور ہے, یہ وہی زمانہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ اپنی صدی کا ایک جید عالم, جن کو مفکر اسلام دنیا نے کہا, حضرت مولانا کا انتقال 2000 میں ہوا, 31 دسمبر 2000. آج انتقال ہوئے کو حضرت کے کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال تو مکمل ہو چکے ہیں, ہے نا, 24 سال انتقال کو مکمل ہو گئے. اور 80 سے 90 کی دہائی میں, 80 سے 1980 اور 1990 کے درمیان سے حضرت نے ایک بات ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھانی شروع کی تھی. گویا کہ یہ محسوس ہوتا تھا, جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے, جو لوگ ان سے جڑے تھے, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ خاص حال حضرت کے اوپر کھلا ہے اللہ کی طرف سے. ہر جگہ, ہر سفر میں, ہر تقریر میں, ہر نصیحت میں, ہر بیان میں, ہر درسگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر, لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو وہاں پر, مجموع میں بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر, جہاں موقع ملتا ہے وہاں ایک بات کہتے تھے. اور وہ بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا سنگین اور بڑا دردناک وقت منڈرا رہا ہے. یہ 1980 اور 1990 کی تقریروں میں کا پورا نچوڑ اور خلاصہ تھا. اور آپ فرماتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے حساس اور سب سے نازک جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ان کے ایمان کا ہے, ان کے ایمان کا ہے, ان کی آنے والی نسلوں کا ہے, کہ ایمان اور ان کی فکر کا ہے. ان کی آنے والی نسلوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مرتد ہونے والی, ان کے اندر فکری ارتداد داخل ہو رہا ہے. یہ کوئی عالم دین 1990 میں کھڑے ہو کے یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا, اور وہ یہ بات درد دل سے کہہ رہا تھا, خون جگر سے کہہ رہا تھا, اپنی تڑپ اور اپنی بے بسی سے کہہ رہا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے اس بات پر غور نہیں کیا, اس بات پر دھیان نہیں دیا, اس بات پر توجہ نہیں دی. اس وقت شاید لوگ یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے, اس بات کے سمجھنے کے قائل نہیں ہوں گے کہ نسلوں کا ارتداد کیسا ہوگا. اللہ اگر آج حضرت موجود ہوتے تو آج دیکھتے کہ واقعی آج مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو رہی ہیں, آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں. واقعی میں حقیقتاً ارتداد داخل ہو چکا ہے. اور ارتداد کا لفظ شاید آپ کے اوپر ثقیل یا بھاری ہو, سمجھنے میں مشکل ہو, تو میں اس لفظ کی ایک تعریف جو آسان زبان میں وہ کر دیتا ہوں کہ ارتداد بمعنی کفر, کہ لوگوں میں کفر داخل ہو رہا ہے. لوگ
لوگ غیر مانوی طریقے پر مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے پھرتے جا رہے ہیں، کافر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ میری پکڑ نہ فرمائے، میری گرفت نہ فرمائے، اتنا ثقیل، اتنا بھاری اور اتنا وزنی لفظ میں اپنی زبان سے اپنی حقارت کے ساتھ بول رہا ہوں کہ شاید کسی کو تو آ جائے۔ یہ لفظ اتنا مردود ہے، اتنا غیر محسوس ہے یہ لفظ کہ ایک مشرک کو بھی اگر آپ کافر آج کے زمانے میں کہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو اس لیے برے کیونکہ آپ تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ لیکن مجھے آج اپنی اس تقریر میں اس لفظ کا استعمال اس بات کی حساسیت کی بنیاد پر کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اب بھی بیدار نہیں ہوں تو پھر کب ہوں گے؟ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ کافر یا مرتد وہ ہوگا کہ جو بظاہر کسی مندر میں جا کے پوجا کرنے لگ جائے، کسی دیوتا پر پرساد چڑھانے لگ جائے، کسی مندر کی جا کے گھنٹی بجانے لگ جائے، یا کہیں جا کے ہاتھ جوڑنے لگ جائے، یا وہ علی اعلان عیسائی ہو جائے، یا وہ علی اعلان یہودی ہو جائے، وہ کافر ہوگا، وہ مرتد ہوگا۔ اس مغالطے میں ہرگز 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 مت رہنا۔ یہ تک حقیقت ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی مرتد ہو سکتے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھی مرتد ہو سکتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی مرتد ہو سکتے ہیں، لوگ بظاہر وضاقتہ کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے ارتداد؟ کیا ہے یہ ارتداد؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ کیا فتنہ ہے؟ یہ کیا آزمائش ہے؟ یہ کیا سنگینی ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ ارتداد میرے دوستو یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو بھی معبود مانے، اپنا معبود نہیں۔ میرے لفظوں کی نزاکت سمجھنا دوستو، میری پوری تقریر کا خلاصہ اب آ رہا ہے۔ اپنا معبود نہیں، کسی غیر کا بھی معبود اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھ لیا ہے تو یاد رکھ لینا غیر شعوری طور پر دبے پاؤں سے پیچھے کے دروازے سے کفر اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ میں اپنا معبود سمجھنے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی غیر انسان کا معبود اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سمجھ بیٹھوں تو یہ چور دروازے سے کفر میرے اندر داخل ہو چکا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ مسلمانوں سے کہنے کی بات نہیں کہی ہے قرآن نے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اور یہ مسلمانوں سے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کو منوانے پر زبردستی سے لوگ روکا ہے کہ چھوڑ دو، وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو آپ کو اس کو پیلے چاول نہیں دینا ہے، اس کو پکڑ کے نہیں منوانا، لیکن اپنی بات تو وزن کے ساتھ رکھنی پڑے گی، اپنی بات تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی پڑے گی، دو ٹک الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ یہ تمہارے سارے معبود باطل ہیں، معبود صرف اللہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ اگر ہم مان رہے ہیں تو ہمارا بھی، تم مان لو گے تو تمہارا بھی۔ اب ذرا آئیے اس چیز کو سمجھیے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت، بڑی تعداد، بڑے سمجھدار لوگ، بڑے دیندار لوگ، بڑے متقی پرہیزگار لوگ، بڑے نمازی اور روزے دار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے معبود کی عبادت کرو۔ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا؟ ہر شخص کو اجازت ہے مجھے ٹوکنے کی، اس پورے مجمع میں کھڑے ہو کے میری بات کا رد کرنے کا میں ہر ایک کو اختیار دے رہا ہوں۔ اگر میں اپنی بات سے ذرا بھی اپنی بات میں غلط ہوں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے مجھے ٹوک سکتا ہے۔ ایک بڑی اکثریت، بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی یہ کہنے لگی ہے کہ ہمارا معبود ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تمہارا معبود تم اس کی عبادت کرو۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے، یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے جو بڑی تعداد میں مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، بڑی تعداد میں مسلمانوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ ہم اس کی بیڑیوں میں جکڑے جا چکے ہیں، ہم گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے پیڑوں میں یہ کفر کی بیڑیاں ڈالی جا چکی ہیں اور ہماری گردنوں پہ کفر کے قلاوے پڑ چکے ہیں کہ ہم یہ بات کہنے لگ گئے۔ یہ فکر ایک مسلمان کی جنریٹ ہو گئی ہے، جنریٹ کر دی گئی یا بن گئی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگا ہے، وہ یہ تسلیم کر بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ الہکم الہ واحد، میرا بھی اور تمہارا بھی معبود ایک اللہ ہے۔ یہ بات اب ایسی نہیں ہے کہ مسجد کے اسپیکروں پہ چڑھ کے جو ہے یہ کہنے لگ جاؤ، کوئی کہنے آئے تو یہ بات کہو، کہیں کہنی پڑ جائے تو یہ بات کہو، ادروائز حالات اور ماحول کی نزاکت کے خاطر اوکھلی میں سر دینے مت جاؤ۔ اوکھلی میں اب تمہارے سروں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اب تم سر کے بل جا رہے ہو تو وہ تمہیں بزدل اور قائر سمجھتا ہے۔ اب تمہارا اسٹیٹس چڑھانا، اب تمہارا مبارکبادی دینا، اب تمہارا بچ جانا، اب تمہارا گلے لگا لینا، اب تمہارا بازوؤں کو کھول دینا اور اب تمہارا شبھ کامنائیں دے دینا، اب تمہارا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پھول برسا دینا اور پانیوں کے سبیلے لگا دینا اور یہ بھائی چارہ اور یہ اب یہ سب تمہاری ذات اور تمہاری کمیونٹی پر، تمہاری تعداد پر بزدلی کا لیول چسپا کر رہا ہے کہ اب ہم نے تو مجبور کیا ہے نا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے، تم تو یہ کرتے تھوڑی تھے، اب مجبور کیا ہے ہم نے تمہیں۔ یہ وقت ہے ایمان پہ قائم رہنے، یہ وقت ہے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے، یہ وہ بات ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ وقت ہے قائم رہنے۔ تو ایک تو یہ ارتداد ہے، دوسرا
तहजीबी इर्तिदाद है। मैं इस उन्वान पर, इस नुक्ते पर घंटों बात कर सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं। अल्लाह मेरी इस एक मिसाल को और मेरी बात को आसान तरीके से आप तक पहुँचाने की मुझे तौफीक दे और आपके और मेरे दिल में डाल दे कि ये वो फिक्री इर्तिदाद है कि जिसका पट्टा आज हम सब के गलों में पड़ चुका है। एक तहजीबी इर्तिदाद है। और उलमा ने लिखा है कि एतकादी इर्तिदाद, एतकाद कहते हैं यकीन को, कि जैसे हमारा यकीन है अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, इसको एतकाद कहते हैं। इस एतकादी इर्तिदाद से पहले तहजीबी इर्तिदाद का सैलाब आता है। जैसे बारिश बरसने से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, गुबार उड़ता है, आसमान पे अब्र आता है, अंदाज़ा लग जाता है कि बड़ी ज़ोर की बारिश होने वाली है, पूरा घंघोर बादल छा चुके हैं। तो वैसे ही एतकादी इर्तिदाद से पहले तहजीबी इर्तिदाद आता है। पहले कौमें तहजीबी इर्तिदाद का शिकार होती हैं, फिर वो एतकादी इर्तिदाद का शिकार होती हैं। और तहजीब किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन को, कल्चर को और संस्कृति को, रीति रिवाज को। ये तहजीबी इर्तिदाद पहले बढ़ता है, और फिर तहजीबी इर्तिदाद के दाखिल होने के बाद एतकादी इर्तिदाद चोर दरवाजे से लोगों के अंदर दाखिल हो जाता है। तो आप ये जो हमारा एतकादी इर्तिदाद के दहाने तक हम पहुँच गए, ये पहले तहजीबी इर्तिदाद आया था। ये तहजीब क्या थी? हमारी तहजीब अलग तहजीब है भाई, हम मुसलमान हैं, हमें एक एक चीज़ सिखाई गई है, हमें एक एक तरीक़ा बताया गया है, हमें एक एक उसूल पढ़ाया गया है। हमारी मुस्तकिल एक तहजीब है, एक सकाफ़त है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है हमारी। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है कि हमारा उठना कैसा होगा, हमारा बैठना कैसा होगा, हमारा सोना कैसा होगा, हमारा खाना कैसा होगा, हमारी शादी कैसी होगी, हमारी मौत मैयत कैसी होगी, हमारी इबादत कैसी होगी, हमारा कारोबार कैसा होगा, हमारा लेन देन कैसा होगा, हमारी तालीम कैसी होगी। ये तहजीब है हमारी, जो पूरा के पूरा ये कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, एक पूरा के पूरा स्कूल, एक पूरा के पूरा निज़ाम है कि जिसमें मुसलमान सबसे डिफरेंट दिखना चाहिए। लाखों के मजमे में, लाखों सरों में एक मुसलमान नुमाया नजर आना चाहिए, कि लाखों की भीड़ में ये कहा जा सके कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, ये मुसलमान है। लेकिन आज लाखों की क्या, सैकड़ों की क्या, कि दो चार लोगों में ही समझना मुश्किल हो जाता है कि यार किससे सलाम करें हैं और किससे हाय हेलो करें, है ना। तहजीब बह गई, घरों से खुरेज की तहजीब निकाल दी और गैरों की तहजीब को घरों के अंदर दाखिल कर लिया। तो पहले तहजीबी इर्तिदाद आता है, अपनी तहजीब की हिफाजत करना, अपने कल्चर की हिफाजत करना, ये अपने अकीदे पर कायम रहने के लिए ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अकीदा नहीं सिखाया था, इबादत नहीं सिखाई थी, आपने तहजीब भी सिखाई थी। और इस तहजीब का असर और रंग ये था कि आपने पानी पीने का तरीक़ा भी सिखा दिया, आपने बात करने का तरीक़ा भी सिखा दिया, हत्ता कि वो गंदी चीज़, वो गिलाजत वाली चीज़, वो बात या वो काम या वो चीज़ या वो अमल जिसकी अच्छी महफिलों में तज़किरा करना भी आर और बुरा समझा जाता है, वो क़ज़ाए हाजत, वो पेशाब और पखाना, वो टॉयलेट और वो पोटी का तरीक़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया कि तू मुसलमान है तो तेरा हगने का तरीक़ा क्या होगा, तेरा मुतने का तरीक़ा क्या होगा। तो काफिर की तरह या मुशरिक की तरह या जानवर की तरह या बेहुदा की तरह हग भी नहीं सकता। मैं अब कौन सा घिनौना लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ बोलूँ? मुसलमान को तो तहजीब दी है ना, यही तो तहजीब है, यही तो कल्चर है हमारा, यही तो निज़ाम है हमारा, यही तो सिखाया गया था हमें, यही तो फ़र्क वाक़ई करने वाली चीज़ है। इसी की तो समरात और इसी के तो फ़ायदे और इसी की तो नूरानियत और इसी की तो बरकत है, इसी का तो असर है ज़िंदगी पर। और यही चीज़ तो अल्लाह की इबादत के लिए पुख्ता करती है, यही चीज़ तो अल्लाह के ऊपर एतक़ाद पर जमाती है। ये तहजीब धो दी है हमने, ये तहजीब मिटा दी है हमने, निकाल दी। आज भी हम गैरों जैसे हो गए, कोई फ़र्क नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं रहा एक मुसलमान में। और मुझे ये बात और कह लेने दीजिए कि अखलाक के मामले में, लेन देन के मामले में अल्लाह मेरी गिरफ्त नहीं फरमाए। मैं दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का अपने आप को मुजरिम समझते हुए ये बात, मुझे डरते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन क्या करूँ, कहना पड़ रही है कि आज हालत ये हो गई है कि लेन देन के मामले में, अखलाक के मामले में शायद मुसलमान गैरों से भी ज़्यादा गिर चुका है, ज़ुबान के मामले में गैरों से भी ज़्यादा गिर चुका। क्या तहजीब हो गई हमारी। यही तो डर है, यही तो इर्तिदाद है जो आज हमारे अंदर। हमें अपनी तहजीब की फ़िक्र करना है, अपने कल्चर की फ़िक्र करना है, अपने माहौल की फ़िक्र करना है, अपनी तहजीब को ज़िंदा रखना है। आज देखो वो कह रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को ज़िंदा करेंगे। हज़ारों साल पुरानी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति और रीति रिवाज, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। एक रंग को प्रमोट कर दिया, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर दिया, एक थॉट को प्रमोट कर दिया, एक नज़रिए को प्रमोट कर दिया, एक स्लोगन जनरेट करके पूरी आवाम में डाल दिया, और पूरी सोशल मीडिया की बड़ी मजबूत टीम उस पर काम कर रही है कि ये, जबकि पूरा खोखला अंदर से कोई नहीं, कोई हकीकत नहीं। मेरा ईमान है ये कि वो सब गलत है इस्लाम के आगे। जब इस्लाम ने यहूदियत को जो अपने वक्त के नबी का दीन था, ईसाइयत को जो अपने वक्त के नबी का दीन था, यहूदियत वो तौरेत जो मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारी थी, वो यहूदियत जो मूसा अलैहिस्सलाम की कायल है, वो ईसाइयत और वो इंजील जो हज़रत ईसा पे उतारी गई थी, वो ईसाई मज़हब जो कि आसमानी मज़हब है,
اس کو قرآن نے آ کر رد کر دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ نہیں چلے گا، یہ سارا ختم ہو گیا اور یہ سارا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اپڈیٹ ورژن صرف اسلام ہے اور اسلام ہی رہے گا۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ وہ سارا کچرا ہے، اس کے اندر خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے زمانے کی اچھی چیز ہوگی لیکن اسلام کے آنے کے بعد اچھی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ماننے والے کتنی فکر مندی کے ساتھ مالدار مال دے رہے ہیں، صلاحیت والے صلاحیت دے رہے ہیں، وقت والے وقت دے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ اس قوم کے پاس کہ جس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، جس کے پاس کلچر کے طور پہ قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، جس کے پاس تہذیب کے نام اور ثقافت کے نام پر پوری اسلامی تاریخ کی تہذیب اور ثقافت ہے، وہ قوم سوئی ہوئی ہے، وہ قوم غفلت کی چادر تانے ہوئے سوئی ہوئی، وہ بیدار ہونے کو تیار ہے، وہ جاگنے کو تیار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنی تہذیب زندہ کرنا، اپنا کلچر زندہ کرنا ہے، اور یہ تہذیب اور یہ کلچر پختہ جب ہوگا تو ہمارے اعتقاد مضبوط ہوں گے، ہمارا یقین مضبوط ہوگا، ہماری بنیادیں مضبوط ہوگی۔ علماء کے پاس جا کر آج روتے ہیں علماء، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ مجبوری کے طور پہ یہ جمعے کے دن آ جاتے ہو، ورنہ یہ درد دل کس کو سنائے؟ دیواروں کو سنائے؟ یہ قبرستان کے مردوں کو سنائے؟ کس کو جا کر سنائے؟ سنو گے نہیں تو سمجھو گے نہیں تو عمل پہ نہیں آؤ گے تو کام کیسے ہوگا؟ لیکن افسوس صد افسوس، اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آخری ان کڑیوں پر لا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اب اس ارتداد سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کون سے کام ضروری ہیں اور کہاں سے یہ ارتداد آیا ہے۔ دیکھو، ایک تو سب سے پہلے ارتداد آیا ہے اسلامی اقتدار کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، کہ پوری دنیا سے جب اسلامی اقتدار ختم ہوا اور وہ 1924 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور خلافت عثمانیہ کی چولیں ہلی اور مسلمانوں اور دنیا سے مسلمانوں کی حکومت کا جنازہ اٹھا اور اسلامی حکومتیں ختم ہوئیں اور اقتداری طور پر مسلمانوں کی طاقت ٹوٹی، تو پھر کفر اٹھا اور کفر نے اپنی طاقت کو منوانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے مسلم خلافتیں، مسلم حکومتیں کفر کے خلاف پنجہ گڑا کر کھڑی ہوتی تھی اور کفر کو روکتی تھی۔ ہمارا اقتدار ختم ہو گیا، ہمیں اپنا اقتدار کھڑا کرنا ہے، اقتدار کھڑا کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، ایک ایک گلی سے، ایک ایک محلے سے، ایک ایک مسجد سے، ایک ایک کالونی سے، ایک ایک شہر سے، ایک ایک صوبے سے، ایک ایک ملک سے اور پورے عالم میں اسلامی اقتدار کے لیے سوچنا ہے۔ دعا کرنا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا وہ دور آ جائے، مسلمانوں کا وہ اقتداری دور آ جائے، اور مسلمانوں کے اس اقتداری دور کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ یہ دعا ڈال رہا ہوں آپ کے دل میں، یہ کام کرنے کا تو اس کے لیے تو بہت صلاحیت، بہت وقت چاہیے، لیکن دعا کرنے کے لیے شاید ہمارے جیسے لوگ ہی کافی ہو جائیں کہ دعا کریے اس رمضان میں کہ اللہ ہمیں اقتدار نصیب ہو، تو اس اقتدار کی برکت سے ہم دنیا سے کفر کا خاتمہ کریں، ہم شرک کا خاتمہ کریں۔ اپنی رمضان کی خاص دعاؤں میں اقتدار مانگیے، اقتدار آئے گا کفر رخصت ہو جائے گا، اقتدار ختم ہوا کفر آیا۔ دوسری چیز، مشرکانہ رسومات کو، مشرکانہ طریقوں کو پروموٹ کیا جانے لگا پوری دنیا میں، بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے سے۔ جس ملک، جس کنٹری میں شرک اور کفر جس نام سے رہ رہا ہے، وہ شرک اور کفر کے ادارے شرک اور کفر کو پروموٹ کرنے لگے۔ امریکہ میں عیسائیت کو پروموٹ کیا جانے لگا، اسرائیل میں بدھزم کو، یہودیت کو پروموٹ کیا جانے لگا، ہندوستان میں مشرکانہ ریتی رواج کو پروموٹ کیا جانے لگا۔ تو یہ پروموٹ کیا جانے والا طریقہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے تصویروں کے ذریعے سے، سلوگن کے ذریعے سے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے، سرکاری محکموں اور دفاتر میں تصاویر کے ذریعے سے، رنگ کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے، پی ایم اور سی ایم کے بھاشنوں کے ذریعے سے، ہر طریقے سے پروموٹ کیا جانے لگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو ایک طرف تو شرک اور کفر کا پروموشن ہو رہا ہے، اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ایمان کو پروموٹ کرنا بند کر دیا۔ ایمان کو پروموٹ کرنے والی ٹوٹی پھوٹی کمزور سی صرف جماعتیں ہیں۔ ایک تبلیغ جماعت جو بیچاری اپنے بے سر و سامانی میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنے اس طرز پہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور جماعتیں، تحریک تنظیمیں، وہ بیچاری پروموٹ کر رہی، مسلمانوں کی بڑی اکثریت سوئی ہوئی ہے۔ تو اسلام کو اور ایمان کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ہر شخص اپنے پلیٹ فارم سے پروموٹ کرے۔ دوسری چیز، اسکول اور کالجز کے ذریعے سے، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، سلیبس کے ذریعے سے ارتداد بچوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ان کو کفر پڑھایا جا رہا ہے، ان کو شرک پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے تئیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح نہض کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے وہ معیاری مسلم ادارے، اگر وہ وقت کی نزاکت کے ساتھ جہاں تک چل سکتے ہیں، کہ جس حد تک ہم اپنے بچوں کی ان میں تربیت کر سکتے ہیں، ان اداروں کو قائم کرنا، کہ ہمارے بچے سپریٹ ہمارے اداروں میں تعلیم حاصل کریں اور ان کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اور دینی نظام کو سمجھنے کا بھی موقع رہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ مفلسی ہے۔ ایک بڑی تعداد دنیا کے اندر اپنی مفلسی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے دین اور اسلام چھوڑ رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں لوگ۔ تو مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کو صحیح نہض پہ خرچ کریں، غریبوں پہ مال خرچ کریں تاکہ ان کا ایمان بچ سکے، اور ان کا ایمان بچے گا تو آپ کا بھی ایمان بچے گا۔ تو یہ وہ نقطے ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہیں جن پر تفصیلی بات کرنا تھی، لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصراً میری ان باتوں کو ہم سب کے دلوں میں ڈالے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔